یعنی کچھ علم غیب حضور علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے؟ جتنا علم حضور علیہ السلام کو ہے اتنا علم تو زید کو ہے، عمرو کو ہے، بلکہ پاگل کو ہے، بچے کو ہے اور جمی حیوانات کو، یعنی 4 پیر والے جانوروں کو جتنا علم ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے۔ یہ کتاب ہے، شک ہو تو آپ آ کر دیکھ لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں ہم چھاپتے ہیں تو ہم 15 دن پہلے دلی سے ہمارے پاس کتابیں تھی، اس کے باوجود بھی 15 دن پہلے ہم دلی سے جا کر کے لائے اور ان کے مکتب سے ہم نے بل بنوایا اپنے نام کا، تاکہ یہ ہم پر الزام دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں، تو یہ ان کے مکتب کی چھپی ہوئی ہے دارالکتاب دیوبند، یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیوبند کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے حضور کے علم کو کہا کہ جتنا علم بچوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، جتنا علم پاگلوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، اور جتنا علم جانوروں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے۔ یہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی، یہ بنیادی فاؤنڈر لوگ ہیں دیوبندیت کے۔ یہ براہین قاطعہ، براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یعنی دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ حضور کو نہیں معلوم، یہ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے تقویۃ الایمان فی الوحید، اس کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور اس میں یہ قرآن شریف کی سورہ لقمان کی آخری آیتیں تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کے علم کا انکار کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 کتابوں کے حوالے سے 5 عبارتیں بیان کی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں۔ اگر حضور کے بارے میں آپ علم غیب مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جب آدمی ان کتابوں کو پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، تو آدمی سوچتا ہے یار یہ لوگ اللہ کے کتنے ماننے والے ہیں، کتنے توحید پرست ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے سوا یہ کسی کا علم غیب مانتے ہی نہیں۔ لیکن اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کیا کوئی دنیا میں پیدا ہوا؟ اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ ترین کوئی ذات ہے اس دنیا کے اندر تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت سب سے افضل ترین ہے۔ تو جب رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو دنیا میں کسی کو علم غیب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہی بات ہے نا۔ جب حضور کو علم غیب نہیں تو پھر کسی کو علم غیب نہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز اپنے نبی کو نہیں دی وہ چیز اللہ نے کسی کو نہیں دینا تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انبیاء کرام کے اندر انفرادی طور پر چیزہ رکھی تھی وہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی۔ کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی خوبی جس کا نام خوبی ہو سکتا ہے وہ ہر خوبی اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیا آپ۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں انسان کو اللہ نے 5 حص عطا کیے، 5 حص، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے سننا، ایک ہے سونگھنا، ایک ہے چکھنا اور ایک ہے چھونا۔ یہ 5 حص ہے۔ ان 5 حصوں کے علاوہ آدمی جس چیز کو معلوم نہ کر سکے، یعنی 5 چیزوں سے آدمی جو چیز معلوم کر لے وہ علم غیب نہیں، اور 5 چیزوں کو جہاں پر یہ 5 چیزیں جواب دے جائے، یہ 5 چیزیں کام نہ کریں، یعنی جس کو دیکھ کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو سن کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو چکھ کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو سونگ کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو چھو کر معلوم نہ کیا جا سکے، وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ یہ زمین کے اندر کیا دفن ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ علم غیب ہے، کیونکہ وہ سنائی نہیں دیتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو چکھ نہیں سکتے، اس کو سونگ نہیں سکتے، اس لیے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ اس اسٹیج کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سن نہیں سک رہے اس کو، جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس کو چھو نہیں پا رہے ہیں، تو یہ پیچھے کیا ہے؟ ہمارے لیے
علم غیب ہے, ہماری پیٹھ کے پیچھے, دیوار کے پیچھے کیا علم غیب ہے. اگر ہم اس کو دیکھنے کی طاقت رکھ لیں تو پھر وہ ہمارے لیے غیب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ ہمارے لیے کیا ہے, غیب ہے. آپ کی بات سمجھ نہیں؟ تو یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ 5 چیزوں سے جن چیزوں کو معلوم نہ کیا جا سکے, حواس خمسہ سے جس کو معلوم نہ کیا جا سکے, وہ علم غیب ہے. اب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں, حتیٰ کہ حضور کو بھی علم غیب نہیں. ایک بات دیوبندیوں کی بہت غلط ہے, اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ سے زیادہ اپنے مولویوں کو اور اپنے مفتیوں کو مانتے ہیں. دیکھو رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا, یہ بھی نبی کو نہیں معلوم. دیوار کے پیچھے کیا, یہ بھی نبی کو نہیں معلوم. لیکن اب انہی کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اب آپ وہ سنیے اور آپ معلوم کیجئے کہ دیوبندی مسلک اپنے نبی سے زیادہ یہ نبی کو ماننے کا ڈھونگ کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ مانتے ہیں مولویوں کو, جو ان کے مولوی ہیں, جو انگریزوں کے ایجنٹ بن کر انہوں نے ہندوستان میں فتنہ پھیلایا, یہ ان کو مانتے ہیں. کیونکہ ہم ابھی یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا نہیں تھے. انہی کی کتابوں میں اگر دیوبندی حضرات سن رہے ہوں, ان کو اعتراض ہو, وہ اسٹیج پر آئیں. ہم ذمہ داری لیتے ہیں, ہمارا کوئی سنی نوجوان ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا, لیکن وہ حق سمجھ لیں. اگر ان کو حوالہ غلط لگتا ہے تو آ کر کے دیکھ جائیں, کتاب میں دیکھ جائیں. ہم غلط پڑھتے ہیں, وہ نشاندہی کریں. ہم ذمہ دار ہیں, آپ آئیں گے, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا, لیکن حق سمجھو, حق سمجھو. رسول اللہ کے بارے میں علم غیب کا انکار کرنے والوں اور امت کو لڑانے والوں, اب تمہاری ہی کتاب ہے, یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے, 2 نام ہے اس کا نام پہلے ان لوگوں نے رکھا تھا ارواح ثلاثہ. ارواح ثلاثہ پہلے اس کتاب کا نام رکھا تھا. سنیوں نے جب اس کتاب کی چوری پکڑ لی تو انہوں نے کتاب کا نام بدل دیا اور نام رکھا حکایات اولیاء. پھر بھی ہم اس کو خرید لائے. ارواح ثلاثہ جو تھی وہ بھی وہی ہے, حکایات اولیاء تھی وہ بھی وہی ہے. یہ کتاب ہے حکایات اولیاء. اس کے مصنف ہے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی. اس میں لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی, اور یہ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند, یہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. اس کا جو بل ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کا بل بھی ہمارے پاس موجود ہے. جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم انہی کی دکان سے خرید کر کے لائے. اب دیکھو یہی آدمی ہے نا, یہی اشرف علی تھانوی ہے, اس نے کیا لکھا تھا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے, اور حضور کو جتنا علم غیب ہے اتنا علم غیب تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے, اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے. اب یہی آدمی ہے, رسول اللہ کی بات آئی تو علم غیب ماننے کو اس نے شرک کہا. اب یہی آدمی کیا کہتا ہے سنیے. حکایات اولیاء صفحہ نمبر 184-85. دیکھو صفحہ نمبر بدلتا رہتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ کہ الگ الگ پریس سے کتاب چھپتی ہے تو صفحہ نمبر بدلتا ہے. لیکن حکایت نمبر 147 یہ حکایت ہے. آپ دیکھ لیں اس کو, پھر میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اب آپ دیکھیں, جو نبی کے علم غیب کا منکر ہے وہ اپنے مسلک کو اونچا دکھانے کے لیے دیکھیے کیا لکھ رہا ہے. خان صاحب نے فرمایا, مولانا نانوتوی فرماتے ہیں. مولانا نانوتوی کون؟ مولانا قاسم نانوتوی, جو دیوبند مدرسے کے بانی اور فاؤنڈر تھے. وہ کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے. یعنی یہ ابھی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کے مسلک کے مرید کی بات ہو رہی ہے کہ اب شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا, اور وہ قوم کے راجپوت تھے. یعنی وہ پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھے, وہ نو مسلم تھے, راجپوت تھے قوم کے. اور کیا تھا پھر؟ یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے, یعنی شاہ عبد الرحیم کے خاص مریدوں میں سے تھے وہ راجپوت صاحب. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا, وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی. جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. دیکھیں رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور ان کا پیر نہیں, ان کا مرید, ان کے مرید کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی, اور وہ جس کو کہہ دیتا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو جو کہہ دیتا وہی ہوتا. یعنی نبی کو علم غیب مانو تو مشرک ہو جاؤ, اور ان کے مرید کو, ابھی مولوی بھی نہیں ہے, یہ مولوی بھی نہیں ہے, یہ ذات کا راجپوت ہے, نو مسلم ہے, مگر اس کا ہنر یہ ہے کہ یہ دیوبندیت کا مرید ہے, اس لیے اس کی شان میں علم غیب مان لیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سنی جو اتنا
जो है वो सख्ती करता है और इतना गुस्से में आता है इन पर, तो वजह यही है कि ये अपने मुरीद को जिस लायक बताते हैं उस लायक भी ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हम नबी को इल्म गैब माने तो हम पर शिर्क का फतवा दिया जाता है और ये अपने मुरीद को माने। देवबंदियों में हिम्मत है तो वो बता दे कि ये हिकायत औलिया उनकी किताब नहीं है। अगर ये किताब तुम्हारी नहीं है तो तुम ऐलान कर दो कि ये किताब हमारी नहीं है। और अगर किसी के लिए इल्म गैब मानना खुदा के अलावा शिर्क है तो मानो, लिख करके दो कि अशरफ अली थानवी मुशरिक था, वो जहन्नमी था, ये लिख करके दो, ये बताओ। ये हमारे पास किताब मौजूद है। और अगर तुम इस तरीके से अवाम को धोखा दोगे तो हम अवाम को बताएंगे, ऐ नौजवानों, तुम कहां इनके चक्कर में पड़े लड़ रहे हो, आपस में सर फुटव्वल कर रहे हो। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को इतना गैब दिया, इतना गैब दिया कि उतना गैब किसी को नहीं दिया। अरे जब अपनी जात को न छुपाया तो कौन सी बात अल्लाह छुपा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे मेराज अपने महबूब को अपने कुर्ब में मिलाकर अपना दीदार कराया। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फर्क इतना है, इल्म गैब वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम इल्म गैब नबी और वली के लिए मानते हैं और ये इल्म गैब अपने मुल्ला और मुरीदों के लिए मानते हैं। अब समझना, जो जिसको चाहता है वो उसके गुण गाता है। ये किताब है। अब मैं एक सवाल करता हूं। ये तक़वियतुल ईमान है और ये हिकायत औलिया है। ये दोनों किताब उन्हीं के घर की है। अब इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं और अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब माने तो आदमी मुशरिक हो जाता है। और इस किताब में इल्म गैब को साबित किया है। तो देवबंदी बताएं, ये किताब सही है या ये किताब सही है, ये मौलाना सही है या ये मौलाना सही है। और अगर आप कहते हैं दोनों सही है तो आपको हम कहेंगे कि आप फिर दोगले हो और दोगले का नाम कुरान ने मुनाफिक रखा है। यही तो है। और अगर दोनों किताब सही है तो ये दो किताब सही कैसे हो सकती है। इल्म गैब के मानना शिर्क है तो जो या ये दुरुस्त होगी या ये दुरुस्त होगी ये बताया जाए। ये आपने सुन लिया, ये आपने देख लिया। अगर किसी को शक है, यहां पर किताब आधे घंटा 1 घंटा जितना आप कहेंगे हम यहां रख जाएंगे और यहां जिम्मेदारान होंगे। आपको आना है तो आकर आप देख सकते हैं। एक बात हुई। अब आप दूसरी चीज में आपको दिखाऊं, तवज्जो फरमाएं। आज मौका मिला है तो आपको बता देते हैं ताकि फिर आप जो है वो बाद में मत कहिएगा कि हमें नहीं पता चला था, हमारा ईमान किसी ने बचाया नहीं। आप देख लीजिए, ये रोटी बोटी का झगड़ा नहीं है, ये ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। अगर आप इसको लाइट लेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब आइए, ये भी कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, आपने देख लिया। ये इनकी किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत। हकीमुल उम्मत, ये हकीमुल उम्मत वही है मौलवी अशरफ अली थानवी। इस किताब का नाम है अल इफादातुल यौमिया। इसके मुसन्निफ है, इसमें जो नाम लिखा है ये लिखा है मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। ये भी उसी आदमी की किताब है जिसने हुजूर के इल्म गैब को शिर्क कहा। देख रहे हैं, ये उसी की किताब है और ये छपी है मकतबे दानिश देवबंद यूपी। इसका बिल भी मेरे पास मौजूद है। ये किताब हम लोग खरीद करके लाए हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। एक बात अब मैं आपसे पूछूं कि कौन कहां मरेगा, ये इल्म गैब है कि नहीं है? बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं और तो आप लेकिन समझे उसको। कौन कौन कहां मरेगा ये इल्म गैब है कि नहीं है? बोलो भाई, है ना? अब आप देखिए, इसी अल इफादातुल यौमिया की जिल्द नंबर 7 हिस्सा हफ्तों में सफा नंबर इसका है 252। ये सफा नंबर 252 है। सफा नंबर 252 पर अब ये क्या लिखते हैं, मलफूज नंबर है 394। ये इतनी मेहनत देवबंदियों को तो हमारा एहसान मानना चाहिए। वो तो लिख करके बेचते, हम खरीदते भी हैं और फिर हमारे उलमा मेहनत करके ये सब निकाल कर लाते भी हैं। अच्छा, फिर इनको पढ़ के इन्हीं की किताब सुनाओ तो इनको बुरा भी लगता है, हमारी किताब क्यों सुनाते? अरे भाई, तुमने लिखा क्यों? लिखा था तो छापा क्यों? छापा था तो बेचा क्यों? अब जब तुम लिखे, छापे, बेचे तो जब बेच चुके हो तो फिर हम पढ़ के सुनाएंगे ना लोगों को। भाई, हम कुरान लाते हैं बाजार से, दुकानों से, तो उसको पढ़ते हैं, उसका इल्म फैलाते हैं। सवाब का काम है कि नहीं है? इसी तरह जिस मुसन्निफ की किताबें खरीद कर लाते हैं उसको पढ़ते हैं, फैलाते हैं। तो अगर तुम्हारी किताब फैलाते तो तुमको बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि तुम्हारे दिल में भी चोर है कि ये किताब अगर आम हो जाएगी तो हमारी कलई खुल जाएगी। तो ये किताब है इफादातुल यौमिया
اشرف علی تھانوی کی لکھی ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں, اور کتنا علم غیب نہیں, دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں, کہ رسول اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. آپ سمجھیں کتنی نفرت ہے نبی سے. اور اب آپ دیکھیے کیا لکھتے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی. حضرت مولانا, یہ دیوبندیوں کے مولانا ہے مظفر حسین کاندلوی. یہ جو حضرت مولانا یہ سب جو میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ کتاب میں کا لکھا پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں کسی کو حضرت وزرت کہلانے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا ہم اس کی تعظیم کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں جو نبی کا غلام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, ہم اس کو امام مانتے ہیں. تو یہ جو مگر جو لکھا ہے وہ تو پڑھنا ہی ہوگا, نہیں پڑھوں گا تو کہیں گے کہ خیانت کی. تو لکھا ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی حج کو تشریف لے گئے, مدینہ جانا چاہتے تھے, سخت بیمار ہو گئے, ڈرے کہ اب مدینہ نہ جا سکوں گا, شاید یہاں ہی مر جاؤں, اور تمنا تھی کہ مدینے میں مرنے کی. انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے پوچھا, حضرت نے فرمایا کہ آپ مدینہ پہنچیں گے. یہ آپ مدینہ پہنچیں گے, بیمار کو کہنا یہ کیا ہے, علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے. آپ مدینہ یعنی یہاں نہیں مریں گے مکے میں, آپ مدینہ پہنچیں گے. اور پھر کیا کہا سنیے, یہ بھی کہا, دیکھو پیشن گوئی کر رہے ہیں, غیب کی خبر دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, آپ مدینہ پہنچیں گے, یہاں نہیں مریں گے, اطمینان رکھیں. اور پھر لکھتے ہیں ایسا ہی ہوا. یعنی کہ جو ان کے مولانا نے کہہ دیا تھا, علم غیب کی خبر دے دی تھی, جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون مکے میں نہیں مرے گا, مدینے میں مرے گا, اور کون کیا ہوگا, یہ ہے ان کی کتاب. یعنی اپنے مولانا کے لیے علم غیب مانتے ہیں, اور اللہ کے محبوب کے لیے علم غیب کو کفر اور شرک کہتے ہیں. اسی پر بس نہیں. گنگوہی کے مرید کو علم غیب, یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید, یہ کتاب ہے, یہ دیوبندی جماعت کے غوث الاعظم ہے, یہ ان کی کتاب ہے. حضرت ان کا تذکرہ ہے, ان کی سوانح لکھی ہوئی ہے, اور لکھنے والے کا نام ہے حضرت الحاج عاشق الہی میٹھی. دیکھو اللہ کا وہ شاگرد اعظم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, اللہ کا وہ شاگرد ہے جو ہمارا رسول ہے. ان کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں, ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ کہتے اس طرح. لیکن اب اپنے مرید کی بات آئی تو دیکھیے کیا ہے, لکھتے ہیں ایک شخص بذریعہ خط آپ سے یعنی رشید احمد گنگوئی سے بیعت ہوئے, اور تحریری تعلیم پر ذکر میں مشغول ہو گئے. چند روز میں ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اولیاء سلاسل کی ارواح طیبہ سے